جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب، سر آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. آپ درویش بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اور اس وقت بھی ایک سفر پہ ہیں ماشاءاللہ، اور ہم اس سفر سے ان کی باتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. مٹی شاید ہٹانی پڑے گی سر. ٹھیک، واہ واہ واہ، ہمیں مٹی ہی ہٹانی ہے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر. کیا بات. یار ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے اور اس کے گھر میں کھانا ہے اور وہ بھول چکا ہے یا اسے علم نہیں ہے. صحیح. اور وہ باہر ایک بھکاری کی طرح مانگتا پھر رہا ہے. ٹھیک، اب اگر کوئی جاننے والا آئے اور اسے کہے کہ تو بھکاری نہیں ہے، تو شہنشاہ ہے، واہ، تیرے پاس تو خزانہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں بھکاری ہوں، ٹھیک، بھیک مانگتا ہوں، ٹھیک بجا، اور ساری عمر بھیک مانگتا رہوں تو تب بھی بھکاری ہی رہوں گا، شہنشاہ کبھی نہیں بن سکتا. واہ. ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ عرصہ دراز سے بھیک مانگتے مانگتے آپ کے ذہن میں وہ عقیدہ ہی راسخ ہو جاتا ہے بالکل ایسے کہ آپ بھکاری ہیں. ہوا کچھ یوں صحیح جی، کہ جب آپ یہ ایک ورلڈلی پرسو کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی دوسرے لوگوں کو، آپ کو دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو میں جب امریکہ سے پڑھ وڑھ کے اور نوکری وغیرہ کر کے واپس یہاں ایک سفر پہ آیا تو وہ کچھ ایسے ہی دن تھے کہ میرے رشتہ داروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، دوستوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی میری. تو وہ میں نے خاصا لیفٹ الون جو ہے وہ اپنے آپ کو پایا. تو میں اپنے مرشد کریم کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا کہ حضور مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ فی الحال تو آپ اسلام آباد چلے جائیں اور اگر وہاں کوئی نوکری ملے تو وہ کر لیں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں اسلام آباد چلا گیا. وہ تو حکم تھا ان کا، جانا تو تھا ہی. قصہ بہت طویل ہو جائے گا، اس کو مختصر یوں کرتا ہوں کہ مجھے ورلڈ بینک میں ان کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا پفرا کا، پاکستان امپرووڈ فائنینشیل رپورٹنگ اتھارٹی. تو اس میں ایز این ایچ آر کنسلٹنٹ کے اس پروجیکٹ کے آخری دن چل رہے تھے. تو میرے جو پروجیکٹ ہیڈ تھے وہ میرے کلاس فیلو تھے امریکن، تو ان سے ایکسیڈنٹلی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے سمجھے فیور ہی کر دی. بہرحال ہم ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ ہو گئے، اندازہ کریں. تو وہ اب جو وہ نوکری مل گئی، حکم تھا کہ نوکری کرنی ہے، اور نوکری کی تنخواہ ورلڈ بینک کی وہ ڈالرز میں ہی جو ہے وہ دیتے تھے. تو والد صاحب کو بھی اعتماد آ گیا. انہوں نے کہا کہ بیٹے کو ورلڈ بینک کی کوئی نوکری مل گئی ہے. تو انہوں نے ایک سیکنڈ کار جو ان کی تھی وہ انہوں نے اسلام آباد روانہ کر دی کہ بیٹا اب تم کیونکہ ملازمت پہ ہو، تمہیں لوگوں سے ملنا ہوگا، تو یہ گاڑی تم استعمال کرو، یہ آج سے تمہاری ہوئی. وہ بڑے خوش ہوئے کہ ایک بھٹکا ہوا بیٹا جو ہے وہ راہ راست پہ آ گیا ہے. تو یوں وہاں پہ ورلڈ بینک پہ نوکری شروع کی. میرے مرشد نے ایک ہدایت فرمائی ہوئی تھی ان دنوں کہ جمعرات کو آپ جہاں بھی ہوں وہاں پہ پتہ کر کے کسی ولی اللہ کے مزار پر ضرور جائیے گا اور وہاں پہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھیں. میں اسی کام کے سلسلے میں ایبٹ آباد گیا ہوا تھا اور جمعرات آ گئی. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ یار یہاں پہ کوئی مزار ہے جہاں پہ میں جا سکتا ہوں. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حویلیاں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس نے ایبٹ آباد میں کوئی بھی مزار نہ بتایا. اس نے کہا جی حویلیاں میں مزار ہے. تو وہ ہمیں حویلیاں لے گیا، وہاں پر زیارت کی، فاتحہ جو ہے وہ پڑھی. تو وہ جو وہاں پہ خدام تھے، جو دربان تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر قریب ہی حضرت صاحب کی ایک بیٹھک ہے جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے اور اپنے گیان میں جایا کرتے تھے. تو جو زائرین آتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. تو میں وہاں فاتحہ کے لیے گیا. اب وہاں گیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرانا درخت ہے اور اس کے نیچے مٹکا جو ہے وہ ایک پڑا ہے، باقی کھیت ہیں، یہی بیٹھک جو ہے
وہ تھی. ایک ادھیڑ عمر سا شخص جو شکل و صورت سے پٹھان جو ہے وہ لگتا تھا، گرے ہیئرس کا، وہ وہاں بیٹھا. اور وہ محسن صاحب تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے گا، بات بہت ضروری ہے. کیجیے. تو وہ بیٹھا ہوا کچھ انوالنٹریلی حرکتیں کر رہا تھا. صحیح. ٹھیک. تو آپ اگر ایسی جگہوں پر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو یہ ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے. آپ کو مل جاتے ہیں ایسے کردار جو بظاہر کسی پرنسپل کے اندر نہیں آ رہے ہوتے. تو میں وہاں بیٹھ گیا، وہ شخص یوں ہاتھ کرے اور ہنسے، یوں ہاتھ کرے ہنسے. مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور تھوڑا سا دیکھتے دیکھتے جیسے وہ انسان کی رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے، بالکل ٹھیک. تو وہ میرے رونگٹے سے کھڑے ہونے شروع ہوئے. وہ شاید کانشیس آپ کا اتنی اسپیس پہ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھ پاتے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ آدمی ہاتھ کا اشارہ یوں کرتا ہے تو سامنے والا جو پودا ہے وہ یوں بینڈ ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ کا اشارہ یوں کرتا ہے تو وہ یوں بینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک. پاس ہی ایک جو ہے وہ مرغی تھی. تو اب اس نے بابے نے یوں کیا، انگلی سے اشارہ کیا تو مرغی کھڑی ہو گئی. پھر وہ یوں یوں کرتا رہا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مرغی آ رہی ہے. وہ جیسے ہی اس پودے کی رینج میں آتی ہے تو وہ بابے نے مرغی کو چھوڑ کے یکدم یوں ہاتھ الٹا کیا تو وہی جو شاخ سی ہے اس پودے کی وہ اس مرغی کو لگی. ادھر سے مرغی نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا، ادھر سے وہ بابا جی ہنسنے لگ گئے. اب یہ ایک غیر ماورائی سا جو ہے وہ تجربہ ہے، آپ کو اس کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے نا، ٹھیک، ہم یقین کر بھی رہے ہیں ویسے. تو یہ جب عمل ہوا تو وہ شخص میری طرف پلٹا سندس بھی. صحیح. وہ پلٹا اور میرے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا. اور وہ آ کے بیٹھا اور زمین پر سے نا وہ مٹی سے بات شروع ہوئی تھی نا سر، تو اس نے وہاں پر ایک قطار سے چونٹیاں آ رہی تھیں اور چونٹیوں کا ایک گھر بنا ہوا تھا، ایک گھروندہ سا مٹی سے اوپر. اس نے وہ ہاتھ سے ہٹایا تو نیچے مٹھی بھر وہ دانے تھے. ٹھیک. تو وہ اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ پھر مجھے دیکھا، کہتا ہے یہ چونٹیوں کے کرنے کا کام ہے. اللہ اکبر. صحیح. اور پھر وہ چلا گیا. اللہ اکبر. وہ ایک ایسی سٹیٹ تھی کہ میں اس سے اور کچھ جو ہے وہ نہیں پوچھ سکا. جب وہ آپ اس سٹیٹ سے باہر آتے ہیں تو آپ ریکال کرتے ہیں کہ یار ہوا کیا ہے. ٹھیک. ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ والد صاحب نے جب گاڑی بھیجی تھی تو ادھر سے ڈالرز نے جو ہے وہ ملنا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ جو اگلی تنخواہ آئے گی اس کو میں جمع کرتا ہوں اور اگلی والی تنخواہ کے پیسے ڈال کر یہ گاڑی جو والد صاحب نے دی ہے اس کو بیچ کر یہ گاڑی میں نے لینی ہے. اور میں وہ پچھلے 3 ہفتے سے اسی سوچ میں تھا کہ مجھے جمع کرنا ہے. اور وہ شاید آدمی ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ یہ جمع، واہ 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 واہ، تو خلیفہ ہے خدا کا، واہ، تجھے سارا کچھ دیا گیا ہے، تو بھکاری ہے کیا؟ اللہ اکبر. اپنے آپ کو پہچان تو صحیح کہ تیرے اندر ہے کیا. جس دن ہم نے یہ جمع کرنے کی خواہش سے دستبردار ہو گئے نا صحیح ہم، ٹھیک، بالکل ٹھیک، وہ دن ہوگا کہ ہم صحیح طرح سے حکمرانی جو ہے وہ کر رہے ہوں. بالکل صحیح. بہت یہ خوبصورت، جمع کرنے کی خواہش جو ہے اس کو چھوڑ دیجیے. بہت خوبصورت. تب ہی الرافع بلندیاں عطا فرماتا ہے. واہ واہ. 100 مرتبہ جو بھی شخص دن اور رات یہ پڑھتا ہے تو یہ پروموشنز کے لیے اور دنیاوی مرتبے کی بلندی کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. الرافع 100 مرتبہ دن میں اور 100 مرتبہ دن اور رات. بالکل بہت صحیح. خوبصورت. بالکل صحیح.